السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج پھر آپ لوگوں کے سامنے بہت سارے مسائل ہیں جس پہ انشاءاللہ بات ہوگی. اور آن لائن جو ہے اللہ نے چاہا ہمارے پروانہ صاحب ہے، انشاءاللہ ان کو لیا جائے گا. حافظ حبیب الرحمان پروانہ صاحب. آن لائن انشاءاللہ ان کو میں بلا رہا ہوں کیونکہ یہ سارے جو مسئلے ہوئے ہیں ابھی ہر مسائل پہ انشاءاللہ ان سے بات کرنا ہے. کہاں ہے ابھی تک آئے نہیں. سلو کنیکشن حافظ انشاءاللہ آ گئے. اب ذرا باتیں کھل کے ہوگی. حافظ حبیب الرحمان پروانہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیے کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا شکر ہے. آیتن پاک کیا کا ہو سلام. رہا ہے؟ ماشاءاللہ. میرا چہرہ برابر دکھ رہا ہے؟ جی الحمدللہ. مکمل. تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں گے. ایک بس تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں گے. بس 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 ابھی تھوڑے اوپر ہو جائیں گے. اور جی جی ابھی جی. ابھی ہاں آپ دکھائی دیا. مکمل چہرہ دکھ رہا ہے نا؟ نہیں ابھی پھر کم ہو گیا ہے. تھوڑے اوپر ہو جائیں گے. اچھا اور اوپر ہو جاؤں؟ جی ایک سیکنڈ. ابھی جی ابھی تھوڑا فرق ہے بس. ارے سیٹنگ اصل میں سیٹنگ. آپ اب تھوڑے بولیے. سے پیچھے. ہاں آپ پورا دکھایا، تھوڑا پیچھے ہو جائیں گے. آپ دکھا؟ جی الحمدللہ اب دکھ رہا ہے برابر؟ بالکل برابر دکھ رہا ہے. ہاں الحمدللہ. مولائی برابر دکھنی چاہیے. مولائیوں کو دیکھ کر تو لوگوں کو موت آ جاتی ہے. اچھا ماشاء اللہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھنڈی وغیرہ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے. بس آپ کی دعائیں ہیں تو دعاؤں میں یاد اللہ پاک. فرمائیے گا. اصل میں آپ نے اتنا ارجنٹ بول دیا کہ بابا جان آنا ہے. یقین مانو میں ناشتہ کر رہا تھا. دیکھو اچھا ماشاء اللہ. مگر کیا ہے، مولائی جب تندرست رہیں گے جبھی تو نازمیوں کا جنازہ نکالیں گے. جی 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 ہے نا؟ جی بے شک بے شک بے شک. اور سب کو پتا ہے میں کھاتے پیتے رہتا ہوں. میرا تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں. اللہ کا اب اللہ کا کیا حال چال ہے؟ سنائیے کیا چل رہا ہے؟ بس اللہ رب العالمین کا شکر. اچھا میں نے نا کافی سارے میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. ایک تو بنگلور کے مناظرے کی چرچا ہوئی، جو مناظرہ نہیں تھا. تو دوسرا یہ جھانسی کا جو ہے وہ صلح نامے کو مناظرے کی شکل دی گئی. تو تیسرا آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جہاں ذکر علی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا ہے تو وہ ابن محلہ جو ہے ناچنا شروع کر دیتے ہیں. تو بڑا جو ہے ان کو پریشانی ہو جاتی ہے. اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ کبھی یہ جب بی بی زہرا پاک کی بے ادبی ہوئی اس وقت نہیں یہ ناچے، اور جب مولا علی شیر خدا کی بے ادبی ہوئی اس وقت بھی نہیں ناچے. جب امام حسین پاک کے سجدے کا انکار کیا گیا اس وقت بھی نہیں ناچے. اس وقت ان کو ٹس سے مس نہیں ہوئی، کوئی خبر خیر ہی نہیں ہے. تو جیسے اہل بیت رسول کا ذرا سا ذکر بلند ہو جائے. دراصل یہ دو پارٹیاں جو میں سمجھ پایا ہوں، دو پارٹیاں ہیں. ایک ماموں پارٹی ہے، ایک بھانجا پارٹی ہے. تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جی علامہ اقبال کے پاس داڑھی تھی
नहीं थी। कुर्ता पजामा था? हाँ, कुर्ता पजामा तो देखा गया है। नहीं, मुसलसल ड्रेस कुर्ता पजामा नहीं था। जी कोट पैंट था, पैंट शर्ट था। जी मगर वो आदमी को आप एक अपने दौर का एक सबसे बड़ा कोई मुफ्ती जो अपने आप को आला हजरत कहे और अल्लामा इकबाल को आप खड़ा कर दो, तो जी। आप दोनों में से किसकी बातों को पसंद करोगे और किसको लाइक करोगे, किसको चाहोगे? अल्लामा इकबाल के तो अशार पढ़ने के बाद वो, आपको पता है एक शेर है, क्या पूछते हो मजहब इकबाल, ये भी हाँ, भूत राजी है। तो अल्लामा ये गुनहगार इकबाल, बुतराबी है। जी, आप ये गुनहगार भूत रावी है। अपने आप तो को हजरत अल्लामा ने गुनहगार कहा जी कि ये गुनहगार बुतराबी है। जी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर कलाम है कि अगर शरीयत इजाजत देती, शरीयत, तो मैं जी, सैयदा की चौखट पे सजदा करता। माशाअल्लाह। रसूल अल्लाह की शरीयत की जंजीरों ने मुझको पकड़ रखा है, वरना मैं सैयदा की चौखट की तरफ सजदा करता। अल्लाह अल्लाह। तो आप एक बात ये समझ लो कि ये टोपी बाज, ये बड़ी बड़ी टोपियां लगाने वाले, ये अपने आप को मुल्ला मौलवी कहने वाले, अभी मैंने सुना वो जो बेंगलोर में मुजरा करके भागा था हलीमी, और अभी जो एक मतलब के मोहब्बत के पैगाम को भी मुनाजरे का नाम दे दिया, झांसी की सैयद सिप्ते हैदर जैदी ने वो मोहब्बतों के लिए उस मामले को खत्म करने की कोशिश की, मगर उसको भी उसने मुनाजरे का नाम दे दिया। उसने अभी कहीं बयान दिया है या फतवा दिया है कि मौला अली के सामने अलैहिस्सलाम, हसन हुसैन के सामने अलैहिस्सलाम नहीं लगाना चाहिए जी, ये सिर्फ अंबिया किराम के लिए है और फरिश्तों के लिए जी, और जो भी पीर लगाता है, जो भी पीर, वो तौबा करे, शरीयतन तौबा करे, माफी मांगे, और ये शियाओं का तरीका है। अब उस जाहिल इब्ने जाहिल को, मरदूत को, बुखारी शायद उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खोला होगा, बुखारी खोल के मौलवी बनता तो 18 जगह उसको अलैहिस्सलाम दिखता, सैयदा के नाम के आगे सलामुल्लाह अलैहा दिखता, मुस्लिम खोलता तो वो समझ में आता। अब ये क्या हुआ, ये ज़कात सदके फितरे पे पलने वाले मौलवी मुल्ला जी, इसको दिखाई क्या दे रहा है कि जो अंबिया के सामने लगाया जाता है, फरिश्तों के सामने लगाया जाता है, वो मौला अली के सामने न लगाया जाए अलैहिस्सलाम, जी, और बीबी पाक के सामने सलामुल्लाह अलैहा न लगाया जाए। इसने फतवा दिया है। अब अगर ये जाहिल, ये जाहिल का, हाँ अभी इसने फतवा दिया है। अब अगर ये जाहिल, और ये मुतलकन जाहिल है, उसकी शक्ल देखो ढड्डू जैसी, वो जाहिल, वो अगर मौलाना अहमद रजा को भी पढ़ लेता तो मौलाना अहमद रजा ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम लिखा है अपनी किताब में, उसके बाद इमाम हसन इमाम हुसैन के नाम के आगे अलैहिस्सलाम मौलाना अहमद रजा ने अपनी किताब में लिखा है। अब मैं उस जाहिल से ये पूछना चाह रहा हूं कि मौलाना अहमद रजा से कब तौबा करवाएगा? वो भी तो तेरे पीर है। ये जालिम लोग 21वीं सदी में इस जहालत पे हैं कि अबू जेल भी शर्मा जाता है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको अलैहिस्सलाम की बात अर्ज कर दूं। तो मैं ये चैलेंज देता हूं उस मुफ्ती को, देखिए वो चैलेंज के लायक नहीं है, उसको ये नसीहत दो, वो चैलेंज के लायक, चैलेंज नहीं, अब दोस्त तो लाओ, जो उसने अलैहिस्सलाम की बात की है ना, अब दोस्त तो लाओ कोई मुकाबिल में हमारे, दुश्मन तो कोई कट के बराबर नहीं निकला। वाह 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 वाह, उसकी हैसियत नहीं है मौलवियों के सामने बैठने की। जी बेशक, मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूं कि ये किताब मेरे पास है, बासियान हरमे नबूवत पर, पंजतन पाक पर, चाहदा मासूमीन पर दुरूदो सलाम पढ़ना वाजिब कुरानी है और इसका इनकार कुफ्र है। मुल्ला जी की छुट्टी हो गई, तेरे दीवाने की, मुल्ला को मार, निकाह भी खत्म, निकाह भी खत्म,
بیوی بھی ختم، بیعت بھی ختم، مفتی بھی رہا کھڈے میں. جائے جی جائے کہیں. ہاں جی، یہ جملہ یاد رکھیں گے. اہل بیت رسول پر درود و سلام پڑھنا واجب قرآنی ہے اور اس کا انکار کفر ہے. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. علی النبی آیا ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اور اس کو ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ انہم قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اچھا، اسی طرح سے سلام کا ہے کہ یا رسول اللہ سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے حضور کیا فرماتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عباد اللہ الصالحین، ان جاہلوں کو یہ اتحیات نہیں آتی ہے. ان جاہلوں کو جن کو اتحیات کا پتہ نہیں ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو اس کو نہیں جانتے ہیں وہ کہاں مفتی بنے ہیں؟ گپتی گپتی یہ مفتی ہے، گپتی مفتی نہیں ہے، گپتی ہے. بس اگر مولانا احمد رضا کو بھی پڑھ لیتا تو اتنا بڑا جملہ نہیں لگاتا. اور وہ جاہل کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے ہم بعد نبی تمام کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑی ذات اگر کسی کو مانتے ہیں تو بی بی پاک سیدہ کو مانتے ہیں، ماشاء اللہ، مولا علی کو مانتے ہیں، جی حسن حسین کو مانتے ہیں. جی، یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، مصطفیٰ، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. دیکھیے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، میں آج اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو کیا فرمایا؟ علی خیر البشر عبادی، علی میرے بعد افضل البشر ہے، خیر البشر ہے. ابا فقد کفر، جس نے اس کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا. اب کتنے ملا کافر ہو جائیں گے؟ اور یہ ظالم جو ہے کہتا ہے کہ میں تفصیل پہ مناظرہ کروں گا. بھائی تو کیا مناظرہ کرے گا؟ ایک حدیث نہیں جو ہے یہ لا سکتے. انکار کے افضلیت مولا علی، مرحوم مولائی بزرگ تھے جی، مفتی اقبال چشتی، جن کی ویڈیو آج بھی گھومتی رہتی ہے، گردش کرتے رہتی ہے. جی، اللہ پاک ان کو اپنے سائے رحمت میں اہل بیت علیہ السلام کے بازو میں جگہ عطا فرمائے. آمین آمین، ہے نا؟ ابھی پردہ کیے ابھی جی، علامہ اقبال مفتی صاحب، ان کا ایک جملہ تھا وہ میرے خیال سے ایک حدیث ڈنگے کی چوٹ پہ بولا کرتے تھے کہ پوری دنیا اگر علی کی محبت میں جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم بناتا ہی نہیں. جی، خدا کی قسم جہنم صرف مولا علی سے بغض رکھنے والوں کے لیے ہے، مولا علی سے دشمنی رکھنے والوں سے ہے، مولا علی سے جنگ کرنے والوں کے لیے جہنم ہے. اور یہ جو آج وہ کالیا نیگرو میرے پاس آیا ہوا تھا 2000 میرے خیال سے 16 میں نے اس کو پروگرام دیا تھا کھپولی میں، بہت بڑا پروگرام ہوا تھا. اس نے بیچارے نے وہ شبیر برکاتی، اور اس نے بہت علی کیا تھا. مفتی شفیق قادری حنفی وہ بیان کے لیے تھے میرے اسٹیج پر، اور اس نے اتنا علی کیا، پوری رات علی کیا. اچھا، علی حجم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اب وہ علیمی جو ہے کیرلا کا حاجی فراڈی وہ بول رہا ہے کہ اتنا علی کرتے ہیں کہ نجف پہنچ گئے، کربلا مولا علی کے روزے پہ پہنچ گئے اور وہاں پیسہ لٹا رہے ہیں. ارے بدعقل، بدبخت، بے نسل، اگر علی کرنے سے نجف کا دیدار ہو جائے تب تو سمجھ لو قبول ہو گئی، اس کی حاضری ہو گئی. ہوتا ہے دیدار ہی تو ہوتا ہے. غالب، علامہ غالب نے کہا کہ اے اسد تو مرے کہیں بھی، جنازہ کہیں بھی نکلے، کہیں بھی مر جا، مگر یہ آرزو ہے کہ اڑے میری خاک، جائے نجف و کربلا.
آئے ہے سبحان میں اللہ دیپے جی نہیں پہنچ پاؤں تو میری راکھ اڑ کے پہنچ جائے، جی میری مٹی پہنچ جائے۔ جی آج کیا ہو گیا معلوم ہے، مولا علی علیہ السلام آج نئی نسلوں کے آئیڈیل ہیں، ہیرو ہیں، ہر جوان بچہ علی علی کر رہا ہے، حسین حسین کر رہا ہے، جی مولوی مولوی نہیں کر رہا ہے، ملا ملا نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ ملا بھکتوں کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، ان کا بچ چلے نا تو یہ خود اپنی عورت کو مار کے رنڈوے ہو جائیں، جی اتنی تکلیف ہو رہی ہے ان کو، مگر ان کا بس نہیں چل رہا ہے نا بڑوں کا، ورنہ یہ جی کیا سے کیا کر لیتے۔ مولا علی کے بغض میں پاگل ہو رہے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ جنگ صفین میں ہوتے تو یہ معاویہ کے گھوڑوں کی مٹی اپنے یہاں لگا کے گھومتے جی مولا علی کی دشمنی میں۔ 1400 سال بعد ان کی یہ دشمنیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ جہاں دبا کے ذکر علی ہو جائے ان کی ماں مر جاتی ہے، اسٹیج پر پاگل ہو جاتا ہے ملا، ناچنے لگتا ہے۔ جی بولیے ابھی آپ کیا بول رہے وہی میں آپ سے بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے وہ مجھے ابھی کسی بچے نے پوچھا، ابھی یونیورسٹی کے بچے آئے ہوئے تھے، وہ مجھے بولے کہ یہ جو مناظرہ ہے یہ کس کس کے بیچ میں ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ کاشتیوں کے بیچ میں ہے اور اہل سنت کے بیچ میں ہے۔ اہل سنت کون ہیں؟ تو میں نے کہا یہ جو قاری احمد حسن صاحب ہیں اور مولانا مفتی نور العین صاحب ہیں، یہ ہیں اہل سنت والجماعت پنجتنی حسینی، اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے، اور جو دوسری طرف ہے وہ مفتی لیمی صاحب، وہ کیا ہے؟ وہ کاشتی ہے، وہ ناسبی ہے۔ جی کاشتی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کاشتی وہ ہوتا ہے جو جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر میں کھڑا ہو، اسے قرآن جو ہے کاشتی، اسے حدیث جو ہے کاشتی کہتی ہے۔ حدیث میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ اے علی آپ میرے بعد 3 اہم جنگیں لڑو گے، ایک جنگ مارکین سے لڑو گے، ایک ناکسین سے لڑو گے، ایک جو ہے قاسطین سے لڑو گے۔ مارقین وہ تھے جو جنگ نہروان میں تھے، ناکسین وہ تھے جو جنگ جمل میں تھے، اور قاسطین وہ تھے جو جنگ صفین میں تھے۔ اب ان قاسطین کا حکم قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ یہ جتنے قاسطی تھے جو مولا علی شیر خدا کے خلاف لڑ رہے تھے اور بغیر توبہ کی یہ مر گئے، توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو سکی، یہ جہنم میں ہیں۔ قرآن ان کو جہنم میں کہتا ہے، یہ اس کو صحابی بنا کے جنت میں ڈالتے پھرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ کتاب ہے ایک، من سب علی فقد سبنی، اس کتاب میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بے شمار احادیث مبارکہ جو ہے بیان کی گئی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جس نے شیخین کو گالی دی یا شیخین کی بے حرمتی کی، وہ ایک بار جو ہے مرتد ہے، اور جس نے مولا علی شیر خدا کی بے ادبی کی وہ 3 بار کافر ہے اور مرتد ہے، وہ 3 بار ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ نہیں فرمایا ہے کہ جس نے میرے فلانے صحابی کو، حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو رضی اللہ عنہم اجمعین، جس نے ان کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، یہ کہیں نہیں فرمایا ہے۔ نہ یہ فرمایا ہے جس نے فلاں، یعنی کہ جس نے ابو ذر کو یا مقداد کو یا کسی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، نہ مولا علی کے لیے فرمایا ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی، اور جس نے خدا کو گالی دی وہ جہنمی ہے۔ وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ جہنمی کیسا ہے کہ سارے اگر دیکھیے جہنم کے اندر 2 چیزیں جو ہے بنا کر کے، میں نے ایک حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گستاخان رسول ہیں، گستاخان اہل بیت ہیں، وہ بندر اور خنزیر بنا کے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے جائیں گے۔ تو بندر کی بھی توہین مت کرو، جانے دو، وہ بندر اور خنزیر سے بھی گئے گزرے۔ جی جی جی، اب سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے جائیں گے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی صحابہ کی بے ادبی کرنے سے بندہ جہنمی کتا ہو رہا ہے، تو جس نے مولا علی کی بے ادبی کیا وہ جہنم کا خنزیر ہے۔ اب اس کو تلاش کرو، اس خنزیر کو ہے کون کون سے خنزیر ہیں، وہ کتنے خنزیر ہیں۔ ہم سے پوچھو تو میں آپ کو خنزیر اعظم بتاتا ہوں۔ جی بسم اللہ فرمائیے۔ ارے سارے ماموں مانجے سب پھنس جائیں گے۔ جی ہاں بولیے۔ یہ سب ختم ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے اللہ کی بات، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ رسول کو اذیت دی، مولا علی کی اذیت، رسول خدا کی اذیت،
مولا علی کو تکلیف، رسول خدا کو تکلیف، مولا علی کی بے ادبی، رسول خدا کی بے ادبی، مولا علی سے جنگ کرنا، رسول خدا سے جنگ کرنا. اب جس نے رسول خدا سے جنگ کی اس نے خدا سے جنگ کی، اور جس نے خدا سے جنگ کی وہ جہنم میں نہیں جائے گا تو بور کہاں جائے گا؟ اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائے گا، کیونکہ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. منافق کیوں کہا گیا ہے؟ کہ اس نے چولا جو ہے چوغا اسلام کا اوڑھ کر کے پھر مولا علی شیر خدا سے جنگ کی ہے. تو جب اس نے چوغا جو اوڑا ہے یہ منافقت کا اوڑا ہے، یہ اسلام کا نہیں اوڑا ہے. اب منافق جو ہوتا ہے وہ قرآن کہتا ہے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا. سب سے نچلے گڑھے میں کیوں ہوگا؟ اوپر جتنے گنہگار ہوں گے ان سب کا جو گند ہے وہ اس کے منہ میں جائے گا، اور جو اس کے چمچے ہیں ان کے منہ میں بھی وہی گوبر جائے گا. جتنے اس کے چمچے ہیں ان کے منہ میں بھی وہی گوبر جائے گا، وہی موت جائے گا، وہی پیشاب جائے گا. کیوں؟ وہ منافق ہیں. وہ کیا ہے؟ منافق ہیں. اور منافق کی پہچان کیا ہے؟ وہ ذکر علی شیر خدا سے تل ملانے لگتا ہے، اور علی شیر خدا کے دشمنوں کو اگر کچھ ذرا سی بات کہہ دی جائے تو اس کو جو ہے وہ مرچیاں لگ جاتی ہیں، وہ اوپر نیچے دائیں بائیں سے بس پھدکنے لگتا ہے. تو یہ جو ایسے منافق ہیں یہ منافق پکے کٹر جہنمی ہیں. اور ان منافقوں کے لیے قرآن نے کہا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. یہ قاسطی جو ہیں یہ جہنمی ہیں. اب یہ قاسطی جب جہنمی ہیں تو انہیں جنتی کون بنا سکتا ہے؟ ان مردودوں کو جنتی کون بنا سکتا ہے؟ انہوں نے کبھی جو ہے اہل بیت کی شان کے دفاع میں کبھی آئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں؟ کبھی بی بی زہرا پاک کے دفاع میں کھڑے ہوئے؟ کبھی امام حسین پاک کے دفاع میں کھڑے ہوئے؟ کبھی امام حسن پاک کے دفاع میں کھڑے ہوئے؟ امام حسن پاک کے ساتھ جو شرطیں لکھی گئی تھی وہ پوری ہوئی؟ وہ کبھی انہوں نے بیان کی؟ کچھ نہیں بیان کیا. بس انہوں نے کیا بیان کرنا ہوتا ہے؟ بس ہمارا ماموں ایسا تھا، ہمارا ماموں ایسا تھا. بھائی وہ بھی جو ہے محنت تھا محلے کی، تم بھی محلے کی محنت ہو. اس لیے اس چیز پر جو ہے یہ دھیان دینا چاہیے. خیر اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آپ کو اچھا میں اسی کی بات بتاؤں آپ کو. یہاں پر یونیورسٹی کے چند جو ہے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، وہ کالج کے. تو وہ بولے یار یہ ایک کوئی بابا جانی ہے مہاراشٹرا کے، تو یہ ان کی لینگویج سے لگتا ہے کہ یہ مدرسے سے فارغ نہیں ہے، مگر علم اتنا ایتھینٹک دیتے ہیں، اتنا ایتھینٹک نالج دیتے ہیں کہ ہم تو حیران ہو گئے ہیں. وہ ملے ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی. ملے خالی جو ہے دائیں بائیں ناچتے کودتے ہیں، مگر وہ بابا جانی ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کو غیب سے علم آیا ہوا ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی وہ جو نجف اشرف سے واپس آئے ہیں تو انہیں اللہ نے نواز دیا ہے. سب سے پہلی بات تو ایک بات میں بتاؤں، بسم اللہ، ایک بات یاد رکھ لینا، بسم اللہ. خدا کی قسم علی جی کا پاگل، علی کا دیوانہ، علی کا ملنگ، علی کا عاشق، ان کے آلہ کالا نیلے پیلے سارے حضرتوں پہ بھاری ہے. جی حقیقت ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا علم کہیں سے بھی جائے گا، کسی کو بھی ملے گا میرے بعد تو علی کے در سے ہی ملے گا. بے شک. اور جو علم کا در ہو اس در کے اگر ہم مانگتے ہیں، بھکاری ہیں، اس در کے ہم مانگنے والے ہیں، تو خدا کی قسم وہاں کی ہلکی بھی خیرات ہم کو اگر آتا ہے تو ہم تو ان ملاؤں پہ ہمیشہ بھاری تھے، ہمیشہ بھاری ہیں، ہمیشہ بھاری رہیں گے. اچھا حضور اور یہ بے شک یہاں پر ایک اصول لکھا ہے فتاوی رضویہ سے، فتاوی رضویہ سے ایک اصول لکھا ہے کہ جو شیخین کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے. جو شیخین کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے. اور جس نے مولا علی شیر خدا کی خلافت کا انکار کیا، انکار نہیں بلکہ جنگ کی، تو وہ کیا ماموں ہے ان کا؟ مجھے میں ابھی پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایک بات بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگی. نہیں اصول تو سب نہیں، بڑی اچھی بات جی بتاتا ہوں. ایک بات شاید آپ کو اچھی لگے گی. جی پہلے خلیفہ کا انکار کرنے والا مرتد، جی خلافت کا سنیے میں نے جی یہ میں نے آپ کو اس دن پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا. جی سنا. دوسرے خلیفہ کا انکار کرنے والا مرتد، جی تیسرے خلیفہ کا انکار کرنے والا مرتد، باغی، مولا علی علیہ السلام کی خلافت کا انکار کھلم کھلا معاویہ ابن ابو سفیان نے کیا. نہیں مانتا میں علی کو خلیفہ. جی وہ صحابی رسول، وہ مومن، وہ جنتی. نہ ماننا الگ ہے، جنگ کی ہے. وہی میں بتا رہا ہوں نا، انکار بھی کیا، جنگیں بھی کی، مولا کو گالیاں بھی دلوائی، اس کے باوجود جنتی. صحابی، ان کا ماموں، یہ اس کے بانجے،
अरे भांजो, हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर भी तुम्हारे मामू लगते हैं, अब्दुर्रहमान अबू बकर भी मामू लगते हैं। जरा उन मामूओं के बारे में पूछो कि उनकी शहादत कैसे हुई, वो मामू किसकी मोहब्बत में शहीद हुए, वो मामू किसको लाइक करते थे, वो मामू का हीरो कौन था। वो मामू तुम्हारे खुल्लम खुल्ला बोलते थे बाद नबी हम मौला अली को अफजल मानते हैं, मौला अली के लिए जंगे की, मौला अली के लिए जान निछावर कर दिया, गधे की खाल में डालकर उनको जला दिया गया। तो ये दोनों जो मामू थे हजरत अबू बकर के बेटे, उनको किस मामू ने तकलीफ दिया? अरे भांजो, मामूगिरी छोड़ो। बम्बई में मामूगिरी का मतलब नौज़बिल्लाह बहुत उल्टा होता है जी। आई बात समझ में। तो मेरा यही बोलने का मतलब है कि क्या हो रहा है मालूम है, एक तो बेचारे ये लोग बोलते थे जो इस पार्टी का मानने वाला वो अंधभक्त है, जी। और यकीन मानना मैंने सबसे बड़ा अंधभक्त नहीं, अंधभक्त जी। मैंने सबसे बड़ा अगर किसी को देखा इस दौर में जी। तो वो एक बरेलवी। वो ना बुखारी खोलेगा, ना मुस्लिम खोलेगा, ना ऊपर के अकाबिरों को पढ़ेगा, ना हकीकत की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ना अहले बैत को समझने की कोशिश करेगा। वो इतना बड़ा अंधभक्त है कि उसका जो मौलवी नासबी स्टेज पर बोल दे उसी मुल्ला की बात को हक मान लेगा। ये भी नहीं पूछने की कोशिश करेगा कि इस मुल्ला से ये पूछो कि ये लिखा कहाँ है जी। जो मुल्ला बोल रहा है। अब जैसे वो इनका वो केरला का हाजी फराडी अलीमी, वो बोला कि अलैहि सलाम नहीं लगाना चाहिए। अब बुखारी ने 18 जगह अलैहि सलाम लगाया है, इमाम मुस्लिम की किताब में अलैहि सलाम लिखा हुआ है। जी। अब उस फराडी को ये पूछो कि मौलाना अहमद रजा ने अपनी किताब में अलैहि सलाम लिखा है इमाम हसन अस्करी के सामने, तो तू किन पीरों से तौबा करवा रहा है? मौलाना अहमद रजा से भी तौबा करवाएगा कब्र में जाके? तो इनको कुछ मालूमात नहीं है, कोई जी। लेना देना नहीं इल्म से। ये लंबा साफा चंदे के जकात के पैसे का, जी। और वो मांग मांग के जुब्बा सिलवा लिए। जी। और अब क्या, उनको कोई मतलब तोहफे में तो देता नहीं, मस्जिद मदरसे के नाम पे तो लूटते हैं गरीबों को। जी। उसके बाद वो सारा पैसा अहले बैत के बुग्ज में, अहले बैत की दुश्मनी में लगा देते हैं। जी। मौला अली की मोहब्बत इस वक्त इतनी आम हो रही है पूरी दुनिया में, मौलाई इतने पढ़ रहे हैं और मौलाइयत इस कदर फैल रही है ना कि बेचारा ये जितने नाजवी मुल्ला हैं, इनको रात को नींद भी आती है कि नहीं क्या मालूम, क्या नींद की गोली खा के सोते हैं। इनके हालात ऐसे हो चुके हैं आज के दौर में, अगर स्टेज पर कहीं अली अली हो जाए तो मुझको लगता है अंदर अंदर उसका दम घुटता होगा बैठे बैठे। अरे अली अली कर रहा है इसको रोको, अली अली कर रहा है इसको रोको। क्योंकि उसके खून में जो उसके और बहुत सारे बाप के खून मिक्स हो जाते हैं, 4-5 बापों के खून, वो अली अली सुन के उबाल मारने लगते हैं। रोको रोको रोको, मैं हरामी हूं, नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं अली अली, रुको रुको, मेरी माँ ने खयानत की है, 5-5 जगह जाके लेटी है, अरे वो अली अली कर रहा, मैं नहीं सुन पाऊंगा। अली का जिक्र वही नहीं सुन सकता जो नापाक है, हैजी है, हरामी है, मुनाफिक है। मोमिन के सामने दिन भर अली अली करो। अरे हम तो सुबह से शाम तक अगर जिक्र अली नहीं करे तो खाना नहीं हजम होता, नींद नहीं आती। बेशक। बोलिए भैया। देखिए हज़रत अल बिदाया व निहाया में है, हाँ जिल्द नंबर 11 में है, हाँ और सफा नंबर 311 में है। हाँ ठीक है। अल बिदाया व निहाया ये मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताब है, और जिल्द 11 है, सफा 311 है, और तारीख दमिश्क है, जिल्द नंबर 21 है, सफा नंबर 129 है, और किताबुल इल्म है, और इसकी जिल्द 3 है, सफा 174 है। इसका मैं लुब्बे लुबाब आपको सुनाने लगा हूं। ये मरवान इब्न हकम जो था, ये 6 साल तक तकरीबन जो है गवर्नर रहा है मदीने का। कितने साल तक? तकरीबन 6 साल तक गवर्नर रहा है। और वो मलऊन क्या करता था, वकान यसुब्बु अलीयन कुल्लु जुमा, हर जुम्मे में मौला अली शेर खुदा पर जो है सब किया करता था, गालियां दिया करता नस्ल पे लानत, जी, लानती सुअर। जी। अच्छा, तुम आजल, फिर किसी वजह से माजूल कर दिया गया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर सईद बिन आस को 2 साल तक के लिए गवर्नर बना दिया गया। वो मौला अली को गालियां नहीं देता था, सईद बिन आस, तो उसको इस वजह से हटा दिया कि ये गालियां नहीं देता, उसके 2 साल में खत्म कर दिया, या दूसरा आ जाए गालियां देने वाला। ठीक। उसके बाद तुम ईदा मरवाना फकाना यसुब हो, फिर मरवान मलून को गवर्नर दोबारा बनाया गया,
اسے مولا کائنات پر گالیوں کے تسلسل کی وجہ سے اسے نوکری پر بحال کیا گیا. لعنت تو اللہ کی، اس کے رسول کی، فرشتوں کی، مولا علی پہ گالی دینے والوں پہ، دلوانے والوں پہ بے شمار، اور اس کے چاہنے والوں پر بھی لعنت، اس پوری کمپنی پر، مامو اینڈ بھانجا ساری کمپنی پر بے شمار. اچھا، ملعون مروان یہ ملعون کام گورنر کی حیثیت سے سرکاری طور پر کیا کرتا تھا. کتاب کون سی ہے؟ اہل سنت کی کتاب ہے، البدایہ والنہایہ، جلد نمبر کیا ہے؟ 11 میں نے بتا دی ہے، صفحہ 311 ہے. اب یہ جو مولوی ملے بڑے بڑے پگڑے لگا کر کے آتے ہیں، کیا یہ کتاب پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد دیکھیں آگے کیا ہے. مروان جب معاویہ کی طرف سے مدینہ کا گورنر بنایا گیا تو بطور گورنر سرکاری ڈیوٹی سمجھ کر مولا علی کو منبر نبوت پر گالیاں دیا کرتا تھا. یہ کہاں ہے؟ ابن کثیر اور البدایہ والنہایہ جلد 7 اور صفحہ نمبر 11. ٹھیک. اس کے بعد کیا ہے آگے پھر فرمایا مولا علی پر سب و شتم کی غلاظت پھینکنا معاویہ کے پیروکاروں میں رائج تھا، عام تھا. حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں واتخذوا لعنه علی المنابر سنہ، مسجد کے ممبروں پر حضرت علی پر لعنت کی جاتی تھی معاویہ کی سنت سمجھ کر کے. اس کی تائید شیخ ابو برزہ مصری کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا معاویہ نے اسلام میں ایک بدترین جو ہے طریقہ جاری کیا، اور وہ تھا امام ہدایت مولا علی علیہ السلام پر جمعے کے خطبے کے بعد جو ہے استغفر اللہ لعنت کرنا، سب کرنا. بہت سارے سنت علماء مورخین سیرت نگاروں نے صریحاً اس احانت کا تذکرہ اپنی اپنی کتب میں کیا ہے، اور اس کے لیے فرمایا ہے بے شک تم اللہ اور اس کے رسول پر لعنت کرتے ہو اسی صورت میں کہ تم علی شیر خدا پر بھی جو ہے استغفر اللہ یہ کرتے ہو. اس نے فرمایا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تفصیلی خط بھیجا اس معاویہ کو کہ دیکھو تمہارے یہ گورنر یہ ایسے ایسے کر رہے ہیں، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں. کہا ایسا تو نہیں ہے. کہا جس نے رسول اللہ کو گالی دی میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، من سب علی فقد سبنی. اب اس حدیث کا انکار کر کے دکھائے کوئی دنیا کا ملا اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا. جس نے مولا علی مشکل کشا کو گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی. تو یہ دیکھیے یہ جو میں نے آپ کو اچھا مجموع الفتاوی یہ ساری جو آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ سب اہل سنت. البدایہ والنہایہ مشہور کتاب ہے، ابن کثیر مشہور کتاب ہے، اور دوسری جو میں آپ کو بتا رہا تھا دوسری کتاب کون سی ہے؟ تاریخ دمشق جلد 21 صفحہ 129، یہ بھی مشہور کتاب ہے. کتاب العلل یہ بھی مشہور کتابیں ہیں. اگر یہ ظالم پڑھیں اور پڑھ کر کے کہیں بھائی اس کو کیا بچانے کے لیے لگے ہوئے ہو، اس کو کیا بچا رہے ہو جو خود جو ہے جہنم میں سڑ رہا ہے. اور لیکن معاویہ نے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی نصیحت کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اس کا نتیجہ اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنی سرکشی اور غوائیت پر ڈٹا رہا. قارئین محترم یہ ہے خطائی ٹیم، عزیزان ملت اسلامیہ یہ خطائی ٹیم ہے. اس خطائی ٹیم سے جو ہے یہ اس نے کیا کیا ہے کہ یہ کافی جگہ پر لکھا ہوا ہے. ایک اور کتاب ہے خلفاء الرسول اور اس کا صفحہ نمبر 173 ہے، اس پر بھی یہ حدیث یہ جو ہے روایت لائے ہیں. اچھا پھر ایک اور کتاب ہے دولت الامویہ، اس کے اندر بھی جو ہے اس روایت کو لایا گیا ہے. پھر ایک اور کتاب ہے، اس میں کیا ہے ہمارے حکمران ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اپنے بھائیوں پر لعنت کریں، حالانکہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، اپنے بھائیوں پر لعنت نہیں بھیجیں گے. کون کہتا ہے؟ صحابی رسول حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اچھا اس کو کس حدیث میں لایا ہے، کس کتاب میں لایا ہے؟ یہ ہے سنن نسائی، یہ نسائی شریف ہے، سنن الکبریٰ کے اندر جلد 7 ہے اور صفحہ نمبر 33 ہے. اور جلد اسی طرح سے اس حدیث کو کہاں نقل کیا گیا؟ 4149 اور بلحاظری نے الانصاف الاشراف جلد 5 صفحہ 162 ابن الایسر الکامل فی تاریخ. تو یہ ساری سنی کتابیں ہیں. الانصاف الاشراف جلد 6 پھر اس میں بھی جو ہے دوبارہ آیا ہے. تو یہ اگر ظالم اس چیز کو دیکھیں تو یہ آیت مبارکہ آ گئی ہے. یہ کیا جی یہ کیا چیز دیکھتے ہیں؟ یہ صرف دیکھتے ہیں کہ فتوی رضویہ میں کیا لکھا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولوی نے کیا لکھا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولانا نے کیا لکھا ہے. یہ کہاں حدیث پڑھتے ہیں، یہ کہاں بخاری مسلم پڑھتے ہیں، کہاں شیعہ ستہ پڑھتے ہیں.
یہ ان کو قرآن کے ترجمے نہیں معلوم. ابھی یہ آپ نے بھی ابھی آج آپ نے سنا ہوگا, جی میرا ایک پرانا بچھڑا بھائی ہے, بچھڑ گیا وہ. ابھی میلے کا سیزن شروع ہو گیا, ٹھنڈیوں میں میلے لگتے ہیں, جی تو میلے میں بچھڑ گیا, مولائیوں کا ساتھ چھوڑ کے ماویئیوں کی ٹیم میں چلا گیا. جی مولائیت میں تھا تو میرے ساتھ میں روز اس کا ناشتہ پانی ہوتا تھا, روز اس کو میں کچھ نہ کچھ کھلاتے پلاتے رہتا تھا. ابھی جی وہاں گیا تو اس کی وزن بھی کم ہو گیا, اس کی گانڈ سوکھ گئی ہے, پورا پتلا دبلا ہو گیا ہے. لگتا ہے جی ماموں پارٹی میں اس کو کچھ کھانے نہیں مل رہا ہے. جی سمجھے بات کو؟ تو جی اس نے میرے کو الزام لگایا. اب وہ میرے سامنے آئے تو میں اس کو بتاؤں, اس کو ایسا ٹائٹ کروں گا نا پچھواڑا, تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا. بولتا ہے کہ مجھ کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے, میں ان پڑھ ہوں, اردو بھی نہیں آتی. جی میں کس کی بات کر رہا ہوں, آپ سمجھ گئے نا؟ جی جی نہیں میں نہیں سمجھا کون ہے. ارے جس نے مجھ کو ابھی ایک ہفتہ پہلے کہا ہے کہ بابا جان کو اردو بھی بولنے نہیں آتی ہے, بکائی. اچھا اچھا اچھا, وہ بکائی ہاں, مال. تو جی نہیں, اصل میں کیا ہے کہ میں اس کی ذاتی برائی نہیں کرتا ہوں, اس کے لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھ کو معلوم ہے وہ پلٹو رام ہے, نتیش کمار ہے, اچھا 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 پھر اچھا پلٹ کے آ جائے. جی سمجھ رہے آپ بات کو؟ اچھا اب وہ اچھا ہاں, ابھی اس نے دیکھا کہ سرکار بنی ہوئی ہے تو چلو کندھا لگا دو, تو کندھا جی لگانے گیا ہے چندر بابو نائیڈو کے جیسا. جی سمجھے؟ جیسے جی سत्ता گرے گی ویسے ہی پلٹ کے مولائیوں کے پاس آ جائے گا. اچھا سمجھے بات؟ ماشاء اللہ. اچھا ہاں, آپ کو امید ہے. اب امید نہیں ہے, پلٹو رام ہے, وہ پلٹو رام ہے. ایک اچھا اچھا بہار میں پلٹو رام ہے, اور ایک یو پی میں شفی پور میں پلٹو رام ہے. اچھا 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 ماشاء پلٹتے اللہ. رہتا ہے, جہاں وجن وہاں بھجن. ابھی اچھا ادھر گیا ہے, اب وہاں سب کو تنگ کرے گا, پھر ادھر آئے گا. وہ لاسٹ میں اس کو مولائیت پہ ہی آنا ہے, وہ کہیں نہیں جائے گا. تو اس نے مجھ کو بولا کہ مجھ کو کچھ نہیں آتا ہے. ہوں. اب آپ ایک زمانے سے بابا جان کو جانتے ہیں, ایک زمانے سے, الحمدللہ. ہے نا, اور الحمدللہ بہت ساری چیزوں پہ آپ اس فقیر سے مشورے لیتے رہتے ہیں, کوئی نہ الحمدللہ. کوئی مسئلے پہ. آپ لیتے ہیں, مولانا شیدا کمالی لیتے ہیں, اور جو اچھے مولائی ہندوستان میں ہیں, نور العلم مصباحی ہے, اور میرے جتنے ماننے چاہنے والے لوگ ہیں, بابا جان سے کہیں نہ کہیں مشورے لیتے ہیں. تو ماشاء اللہ. اس مولا کے غلام کو, اس غلامان علی کو مولویوں کی ڈگری کی ضرورت ہے کیا؟ سچی بتانا. نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں, بلکہ ان کو ڈگریوں کو تصدیق کروانے کے لیے آپ کے پاس آنا چاہیے. نہیں وہ بات نہیں ہے, مگر میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ کاکی کاکی کہا نہ جائے اور کاکی بنا رہا نہ جائے. جی کیا ہو رہا ہے معلوم ہے جی کہ یہ اس دور میں بھی لوگ تھے جو معاویہ کے سکے پہ بک گئے. جی وہ بیچارہ ایک مرحوم بہت اچھا شاعر تھا, اہل بیت کا مولائی شاعر تھا, ابھی ان کا پردہ ہو گیا, جنہوں نے پڑھا تھا کہ امیر شام نے مفتی تو بہت خریدے مگر علی کا چاہنے والا نہیں خرید سکا. بے شک بے شک بے شک. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم سوکھی روٹی کھائیں گے جی مگر مولا کے گن گائیں گے. الحمدللہ الحمدللہ. اس سے پہلے والے بیان میں ہی میں نے کہا تھا, اور یہ اتفاقاً ہوا کہ آج سوکھی روٹی بھی رکھی ہے, دودھ بھی رکھا ہے, جلیبی بھی رکھی ہے, اور ذکر علی بھی ہو رہا ہے, اور میں کھا بھی رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب یہ نجف کا مال ہے, اب یہ نہیں کھائیں تو کیا کھائیں. شام کے ٹکڑوں پر کتے پلتے ہیں, بے نجف شک کے مال پہ شیر پلتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو خدا کا شیر ہے وہ علی ہے, اس کے نوالے شیروں کو نصیب ہوتے ہیں. بے شک. جو کپڑے اتار کر ننگے ہو کے بھاگے مولا کے سامنے, وہ گیدڑ وہ کتے, جی ان کے مالنے والے شیروں کے مقابلے کریں گے. بے شک بے شک. ہاں جی بے شک. بولیے. ان کا یہ ہے کہ اگر فتح رضویہ کا اصول دیکھا جائے, آپ سماعت فرما رہے ہیں, فتح رضویہ کا اصول میں آپ کو بتانے لگا تھا. فتح رضویہ کا یہ اصول ہے کہ جس نے خلافت شیخین کا انکار کیا اس نے کفر کیا. تو اگر شیخین کی خلافت جو ہے, شیخین کی خلافت سے بڑی خلافت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کی ہے. جیو
سلامت رہو. وہ کیا بات, سلامت کیونکہ رہو. وہ ڈبل خلافت ہے جی. اس پر قرآن کی بھی مہر ہے, اس پر رسول کی بھی مہر ہے. دمادم مس کلندر علی دا پہلا نمبر. جیو جیو جی بالکل. ہاں. اور علی مولا کی خلافت جو ہے خلافت حقہ ہے جی. وہ اچھا, علی مولا کی خلافت کو ایک چیز آپ قرآن کی نظر میں دیکھیں تو کامل ہے, حدیث رسول کی نظر میں دیکھیں تو کامل ہے. پھر جب سارے ہار کے مولا علی کی بارگاہ میں آئے تو مسجد میں بیعت ہوئی ہے. اب بیعت کہاں میں ہوئی؟ بھی بولوں, میں بھی بولوں گا نا تو بسم اللہ بہت دور تک مرچی لگے گی جی اور اندر تک مرچی لگے گی, اور جب جی مرچی لگے گی تو میں خالی ایک جملہ بولنا چاہ رہا ہوں. جی. ایک نازبی مولوی بڑے دنوں سے مجھ سے بولتا تھا بات کرنا ہے بات کرنا ہے. خلافت پہ بات ہوئی کہ بابا جان آپ یہ بولتے ہو کہ مولا علی سب سے افضل ہے, بعد رسول بے شک سب سے افضل ہے, تو خلافت میں بھی آپ مانتے ہو. میں نے 100 بار کہا ہے کہ ظاہری خلافت, دنیائی خلافت میں حضرت ابو بکر اول نمبر پہ ہے, حضرت عمر دوسرے پہ ہے, حضرت عثمان تیسرے پہ, مولا علی چوتھے نمبر پہ. جی مگر باطنی خلافت کو بھی اگر ظاہری میں دیکھا جائے تو رسول اللہ نے 17 مقام پر علی کو جانشین بنایا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. 17 مقامات اپنا امامہ اٹھا کے علی کے سر پہ باندھ دیا, ہو گئی خلافت. بے شک. اپنی لالائے علی کو دے دی, ہو گئی خلافت. جی. ہر جنگ میں جب مولا فتح کر کے آتے تھے تو رسول اللہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتے تھے. آپ ہر مقام پر دیکھ لو, ہر مقام پر. مثال کے طور پہ ایک بات بتاتا ہوں, جنگ خندق میں جب سامنے عمر ابن عبد آیا, اللہ کے رسول نے کہا کون اس کتے کا منہ بند کرے, وہاں حضرت ابو بکر عمر عثمان سب تھے, کوئی نہیں اٹھا. جی. پھر سرکار نے پوچھا کون اس کتے کا منہ بند کرے, کوئی نہیں اٹھا. سرکار سب جی کو آزما رہے تھے, پھر پوچھا, کوئی نہیں اٹھا. مگر لاسٹ میں اگر کوئی ذات اٹھی تو علی ابن ابو طالب علیہ السلام شیر خدا اٹھے. بے شک سبحان اللہ. فرمایا میں بند کروں گا. اللہ کے رسول نے کہا یہ عمر ابن عبد ہے, یہ عرب کا سب سے بہادر ہے. جی. آپ نے فرمایا سرکار میں بھی ابو طالب کی اولاد ہوں. سبحان اللہ. مولا کو کتنا فخر تھا اپنے باپ پر. ہائے ہائے سبحان اللہ. اچھا, خدا کی قسم سرکار ابو طالب علیہ السلام جی بے شک. اگر علی کے باپ نہیں ہوتے نا تو مولوی نا, اگر وہ ابو بکر عمر عثمان کے باپ ہوتے تو مولوی سر پہ رکھ کے ایک ڈسکو کر رہا ہوتا. بعد نبی سب سے بڑی ذات یہی ہے. جی مگر کیا ہو گیا کہ علی کے باپ ہے نا. جی بے شک. ہاں, اب علی ناپاک خونوں کو ہضم نہیں ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک. ناپاک تو اس گھر کا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. رجس کو اللہ نے دور رکھا ہے, تو یہ قریب کیسے جائیں گے؟ تو جو دور ہے سمجھ لیں رجس ہے. اب مزے کی بات بتاتا ہوں. بسم اللہ. اب میں نے مولوی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا جنازہ مبارک رکھا ہوا ہے اور صحیفہ میں میٹنگ ہو رہی ہے, خلیفہ کون بنے, اس کو جھٹلا سکتا ہے تو وہ نہیں جھٹلا سکتا ہو. پہلے بندوں نے مل کر جس کو خلیفہ بنایا وہ حضرت ابو بکر کی ذات ہے. پھر حضرت ابو بکر نے جس کو خلیفہ بنایا وہ عمر کی ذات ہے. حضرت عمر نے چھوڑ دیا شورا پر. تم اب میرا یہ بولنے مطلب ہے علی جب سے خلیفہ ہے جب کائنات بھی نہیں تھی. بے شک بے شک. علی جب سے خلیفہ جب کائنات بھی نہیں تھی. جی. علی جب کا نمازی ہے جب شب معراج بھی نہیں ہوئی. بے شک. علی خدا کی قسم اللہ نے خانے کعبہ کو اتنا سجوایا ہر نبیوں سے اس لیے کہ علی آنے والا تھا کعبے میں. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. واہ واہ واہ. دیکھیے نا, میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جو خلافت مولا ہے آپ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین, کائنات کے ذرے ذرے کا بنانے والا, پالنے والا, نگاہ میں رکھنے والا, حفاظت کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھیجا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوب
کائنات ساری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں. اب جب مولا علی المرتضیٰ آئے ہیں تو یہ بھی ساری کائنات کے ولی ہیں. آپ کی توجہ ہے؟ ایک سیکنڈ چالو رکھو میری توجہ. جی سارے انبیاء کوئی نبی فلسطین کے لیے آیا، کوئی نبی عراق کے لیے آیا، کوئی نبی شام کے لیے آیا، کوئی نبی لبنان کے لیے آیا، کوئی نبی سعودیہ کے لیے آیا، کوئی نبی جو ہے کہیں کے لیے آیا، کوئی نبی کسی برادری کے لیے آیا، کوئی نبی مصر کے لیے آیا، کوئی نبی جو ہے سوڈان کے لیے آیا. مگر رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. تو جیسے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، ایسے ولی العالمین کل کائنات کے مولا علی المرتضیٰ کی ذات ہے. حافظ صاحب ایک بات جی آپ سمجھو. بسم اللہ. آدم علیہ السلام جی سے لے کر جی نوح، ابراہیم، یوسف، زکریا، یحییٰ، ہر ایک نبی حتیٰ کہ جی آقا رسول نبی کریم جی ان کو ولایت ملی ہی نہیں جن پہ مولا نے نگاہ نہ ڈالی. ہر نبی کے دور میں بھی اگر ولی بنایا گیا تو علی کے صدقے بنایا گیا. بے شک مولا علی کے صدقے. اللہ رب العالمین کی حدیث قدسی علامہ یاسین قادری صاحب نے اپنی کتاب افضلیت علی میں نقل فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا ربکم، اے میرے بندو میں تمہارا رب ہوں. محمد النبیکم، محمد تمہارے نبی ہیں. اور علی امیرکم، اور علی تمہارے امیر. جی اور اہل سنت والجماعت کی بے شمار کتب میں اس کو جو ہے مرقوم کیا گیا ہے. اور بھی کافی ساری کتابیں ہیں، کیونکہ اس وقت میرے پاس وہ کتاب نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو مزید حوالے بھی دیتا. تو اللہ اچھا اس کو امیر کبیر ایک جملہ مزہ آ جائے. جی خدا کی قسم حلالیوں کو، مولائیوں کو اہل بیت کے لیے حلالے کی مطلب ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، حوالے کی ضرورت نہیں. بے شک علی والوں کو، حسینیوں کو، مولائیوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو، ان کے لیے یعنی اہل بیت کی کوئی بات سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے خدا کی قسم کسی دلیل حوالے کی ضرورت نہیں ہے، خالی حلالی ہونے کی ضرورت ہے بس. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہی ضرورت ہے کہ جس کا خون پاک ہے، جس کی خوراک پاک ہے، تو انشاءاللہ العزیز اسے علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے دل میں، دماغ میں، زبان میں ہر جگہ سمائے ہوں گے. کیونکہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا زین المجالس بذکر علی، علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو. اب یہاں پر ذکر علی سے یہ چڑ جاتے ہیں. تو ذکر علی سے چڑنا یہ نطفہ بد اصل ہونے کی علامت ہے، اور علی شیر خدا کے ذکر پر مچل جانا یہ نطفہ حلال ہونے کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری یہ کاوش قبول فرمائے. اور یہ چیز یاد رکھیں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ سورہ جن کے اندر ہے. آیت نمبر جو ہے آپ دیکھ لیں گے 11 ہے، غالباً 11 ہے یا 15 ہے. ایک منٹ، تو اس میں سید عبد القادر باپو ہمارے بڑے خاص ہیں، بہت خاص ہیں، اور اللہ انشاءاللہ ان کو جوڑتا ہوں میں. جی لائیے بسم اللہ لائیے. میرا بھکائی بھی ہے مگر وہ آئے گا نہیں، بھاگ جائے گا. عبد القادر باپو آ جاؤ آن لائن، میں نے آپ کو انوائٹ کر لیا ہوں. ماشاء اللہ. اچھا افضلیت علی کتاب حضرت تکمیل ہونے والی ہے اس کی، اور دوسری عصمت فاطمہ زہرا اور قرآن عظیم کتاب چھپ کے آ گئی ہے انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا یہ کتابیں تو ایسی دھوم مچائیں گی. جی کیا بات. عصمت فاطمہ زہرا اور قرآن عظیم، ملا جی نہیں، محدث نہیں، مفسر نہیں، مجتہد نہیں، مجدد نہیں، قرآن عظیم. اچھا ایک چیز ہے، یہ 1400 سال میں لکھی گئی پہلی کتاب ہے عصمت پر. کون لکھا یہ، کس نے لکھا ہے؟ علامہ صداقت علی فریدی صاحب. ارے اس دور کا اعلیٰ حضرت ہے، بے شک اعلیٰ حضرت ہیں وہ، اس دور کا اعلیٰ حضرت.
جی 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 قسم خدا کی میرے طرف سے اس کو اعلیٰ حضرت کا لقب دے دو. بے شک. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اب جب بھی ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کا نام لینا تو اعلیٰ جی حضرت کہہ کے لینا. اچھا انشاءاللہ انشاءاللہ ہو اس گیا دور ہو کا گئی اعلیٰ بات. حضرت ہوگا. بے شک ہو گئی بات انشاءاللہ. بول دینا بابا جان نے لقب دے دیا ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ ویڈیو ان کے پاس پہنچ جائے گی. ہاں کیونکہ وہ جی آدمی اہل بیت علیہ السلام پہ جو کام کر رہا ہے قلم سے بہت کام کیے ہیں بہت کام آئے کیے ہیں. جی بے شک. خدا 12,000 صفحے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں لکھے ہیں. ارے باپ رے باپ، یہاں 12 صفحہ نہیں لکھ پاتے ہیں. یہ 12 کے یہ 4 ایک جو ہے وہ فتوے شتوے دیتے ہیں 1-2 صفحے کے. ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے. تو ماشاءاللہ سے 12,000 صفحے جس کی پہلی جلد جو ہے چھپ کے آ گئی ہے. اس کے 900 صفحات ہیں ماشاءاللہ سے. باپو جانی کیوں نہیں آ رہے؟ پتہ نہیں ہے نا. سید باپو کہاں ہے؟ عبداللہ باپو انوائٹ کیا ہوں آپ کو آنے کے لیے. آؤ چہرہ دکھاؤ. ہے آن لائن ہیں چینل پہ ہیں. اچھا وہ یہ سب پیور مولائی لوگ ہیں. یہ ہاں سب میسمی مزاج ہیں، کمبری ماشاء مزاج ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. آمین. اور یہ سب سمجھ لینا یہ بھی بابا جان ہے. جی ایسے ماشاء مزاج کے لوگ. ماشاء اللہ ماشاء ہاں اور الحمدللہ اس وقت پورے عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں جس قدر جی مولائیت بڑھ رہی ہے. آپ فلسطین میں دیکھو جوان بچے تو علی ولی اللہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. فلسطین کی بات بتا رہا ہوں، فلسطین کی. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا حضرت یہ افضلیت علی ہے. یہ افضلیت علی کی کتاب ہے ماشاء اللہ سے. کیا بات. یہ اچھا ایک چیز آپ کو بتاؤں، مسئلہ افضلیت پر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے یہ افضلیت مولا. کیا بات ہے. جی ہو سلامت رہو. کیوں؟ مطلع القمرین میں صرف 18 جو ہے روایتیں ہیں من گھڑت، صرف 18. اور اس کتاب میں 5,000 روایتیں ہیں. اچھا مطلع القمرین میں 10 آیتیں ہیں، وہ بھی ٹوٹل ان کا مس یوز کیا ہے. اور اس کتاب میں 1200 آیتیں ہیں حضرت. کیا بات کیا بات. افضلیت کنز البرہان علی افضلیت علی فی القرآن. اور یہ والی کتاب جو ہے اس کا ابھی میں نے وہ جمع نہیں کیا ہے. یہ ہے عصمت فاطمہ زہرا اور قرآن عظیم. اور حضور یہ کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین. مطلع القمرین کی دھول اڑا کے رکھ دی ہے. یہ کتاب مولانا احمد نے لکھے تھے، اس کے جواب میں ہے نا یہ کتاب. اس کا جواب ہے، مگر جواب کیا دھول اڑا کے رکھ دی. دھول اڑا کے رکھ دی ہے. مطلع القمرین آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی. وہ پتہ چلے گا کہ وہ کہیں دھول تھی اڑ گئی. اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں مطلع القمرین کی. کیا بات کیا بات. اور یہ وہ ہے 176 صفحے پر، اور یہ 500 صفحے پر ہے، 550 صفحے پر. جی جی جی. اور قرآن کے ایسے ایسے اصول بیان کیے ہیں. وہ ایک اصول میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ نے جان کو مقدم کیا ہے، ملا مال کو مقدم کرتے ہیں. خدا سے لڑائی ہے. ارے باپ رے باپ. ان کی خدا سے لڑائی ہے. بتاؤ خدا کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر نے جانی قربانی دی ہے، مالی بھی دی ہے، جانی بھی دی ہے. مالی بھی قربانی دی، جانی بھی قربانی دی، اور اتنی قربانی دی کہ قربانی خود جو ہے شرمسار ہو گئی. ارے بابا آپ اگر اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہو تو سمجھو. خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے 2 بیٹے، جی محمد بن ابو بکر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، دونوں نے مولا علی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. بے شک بے شک. خلیفہ دوم حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، جی یزید سے ڈر کے جا کے یزید کی بیعت کر لی. جی پورے خاندان کی بیعت کروا دی. جی. اور وہ بھی وہ لکھنے پڑھنے میں مصروف تھا مروان یا وہ، تو جا کے پیر پکڑ کے مرید ہو گئے. جب مولا علی سے مرید ہونے کا ٹائم آیا تو مصر چلے گئے. امام حسن سے مرید ہونے کا ٹائم آیا تو نہیں مرید ہوئے، نہیں ان کی خلافت میں آئے، جا کے وہاں بیعت نہیں لی.
مگر یزید سے بیعت بھی لی اور اپنے خاندان کی بھی بیعت کروا دی. یہ دوسرے خلیفہ آئے تھے عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر. تیسرے خلیفہ کے بیٹے کا کیا حال ہوا؟ مولا علی کے خلاف تھے جنگ جمل یا جنگ صفین میں. مگر اسلام کی روح اگر کوئی ہے جس نے اسلام کو ہر ڈھانچے سے سنبھالا، ہر طریقے سے، نہ ڈر کر دبا، نہ جان کی مال کی پرواہ کی، اور جا کے کربلا میں کھڑے رہ کے بتا دیا کہ یہ نانا کا دین ہے، بے شک بے شک، تو وہ علی کا بیٹا، ابو طالب کا پوتا، فاطمہ کا لال، فاطمہ بنت اسد کا پوتا، خدیجہ کا نواسا، رسول اللہ کا لگتے جگر، انا منی من الحسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا پوتا. جی خدا کی قسم، مولوی بولتا ہے کہ کسی کے گھر میں ایک حافظ ہو جائے تو اس کی 7 پیڑھی بخشی جائے گی. حضرت ابو طالب سے خدا کا کتنا پیار ہے. خدا نے ایک جملہ خالی مکمل ہو جائے پھر آپ بولو. جی مولوی بولتا ہے کہ ایک اگر قرآن حافظ ہو جائے تو 7 پیڑھی بخشوا لے گا، اگلی بھی اور پچھلی بھی. جی جو کہ اللہ کو معلوم ہے حافظ صاحب خود بخشے جائیں گے کہ نہیں. جی ابھی آپ بھی تو حافظ ہیں نا. جی اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے. جی مگر آپ کو حافظ ہونا جی اور مولائی ہونا، جی اس میں ایک بات سمجھا دیتا ہوں. جی جنگ جمل میں نیزوں پر قرآن چڑھے تھے نا، جی صفین میں چڑھے تھے. جنگ جمل میں، صفین میں تو ایسا یاد کرو صفین میں. ہاں، اب نیزوں پر قرآن چڑھے تھے، مولا کہہ رہے تھے وہ خاموش قرآن ہے میں بولتا قرآن ہوں، لڑو. بے شک وہ خاموش قرآن ہے میں بولتا قرآن ہوں. یہ جملہ بہت غور سے سنو. مولا نے اپنے آپ کو بولتا ہوا قرآن کہا، اور نیزے پہ جو قرآن چڑھے ہوئے تھے ان کو خاموش قرآن کہا. حافظ مولائی پروانہ صاحب، جی آپ کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ آپ خاموش قرآن کے بھی حافظ ہیں، بولتے قرآن کے بھی حافظ. سبحان اللہ. نوکر ہیں ان کے، نوکر ہیں بس. نہیں مطلب مولا ذہنوں میں آ گئے نا. جی آ گئے. قرآن جب ذہن میں آ جائے تو آدمی حافظ ہو جاتا ہے. جی اور مولا جب ذہن میں آ جائے تو آدمی مولائی ہو جاتا ہے. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. جو مانے گا وہ ایمان کا پیکر، جو نہیں مانے گا وہ اموی بندر، وہ جائے ادھر. اب میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پر خدا کی کتنی عنایت ہے، خدا کتنا پیار کرتا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے. آپ کی توجہ ہے؟ ہاں پوری. خدا کی خدائی کی سب سے عظیم امانت محمد رسول اللہ کی ذات ہے. خدا کی خدائی کی سب سے عظیم امانت محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. اور محمد الرسول اللہ کو اللہ رب العالمین نے حضرت ابو طالب کی گود جو ہے دی ہے. علم یجدک فآویٰ. خدا نے اپنی خدائی کی سب سے بڑی نعمت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود میں رکھی ہے. اور یہ یزیدی قاسطی ملا کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، یہ خود مومن نہیں ہے، خود بے ایمان ہے. اچھا میں یہ بولتا ہوں نا، خدا کی قسم اگر ابو طالب جیسا کافر، جی حضرت ایک جملہ، جس کے اندر قرآنی ٹاور آ جائے، جس کے اندر قرآنی ٹاور آ جائے، قرآنی سگنل آ جائے، قرآنی روشنی آ جائے، قرآنی بصیرت آ جائے، قرآنی مزاج آ جائے، قرآنی فکر آ جائے، تو وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا قائل نہیں بلکہ ان کی بلند مرتبہ شان کا قائل ہو جاتا ہے. ابھی ذرا کلندروں سے سنو، کلندروں سے ہم سے سنو ذرا. بسم اللہ. وہ میری ایک ڈائلیکٹ مشہور ہے پوری دنیا میں، وہ دوسرا کوئی نہیں مار سکتا ہے کہ ماں چودی لیلا تیرے دیوانے کی. اب سنو میری بات ایک. مولا ابو طالب علیہ السلام، جی ابھی ایک بیان میں نے سنا تھا، ہنس کے میرا پیٹ دکھ رہا تھا. وہ دعوت مروانی کا جو ملا ہے، جی یزید کی اصل اولاد، جی
اس کے ابا کے بارے میں ایک مولوی ہے سمر اتاری یا ایسا کچھ تو نام ہے، سمر اتاری جی، شیمر ہاں وہ شمری ہوئے گا بڑھوا ہو 21ویں صدی کا شیمر. ہاں اس نے بولا کہ مولانا الیاس اتاری کے والد کی چارپائی اڑتی تھی جی ہوئے میں. جی اب مجھ کو نا اتنی ہنسی آئی وہ بیان سن کے ہم، کہ الیاس اتاری خود نہیں اڑ پا رہا ہے، جی اس کے ابا کی چارپائی اڑتی تھی. جی تو میں سمجھ گیا کہ اس کے ابا کی چارپائی اڑ کے باجی پڑوسن کے گھر میں چلی گئی. واہ 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 واہ. اور جب وہ پکڑ میں آیا، جب اس کو پکڑے باجی والے لوگ کے گھر میں، تو اس نے جی بولا اڑ کے آئی ہوگی جال بچانے جی کے لیے. سمجھے بات کو؟ یہ کیا ہے؟ یہ سارے مکس مال ہیں. جی ہاں یہ وہاں مکس. پکڑے جاتے ہیں، یہاں پکڑے جاتے ہیں، وہاں پکڑے جاتے ہیں، یہاں پکڑے جاتے ہیں، ہے نا. جی اور مدرسوں کے تو رپورٹ آتے رہتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہو، میں بھی دیکھتے رہتا ہوں، جی ہاں ہے نا. آتی رہتی ہے رپورٹیں. ہاں. مطلب آپ جی تو بچ گئے. کمال کر دیا آپ نے. اب مدعے کی بات یہ ہے نا جی کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام سے جو پیدا ہوا اس کا نام علی ابن ابو طالب ہے. بے شک. خدا کی قسم، جس کا نطفہ پاک، جس کی پیدائش پاک، جس کا پہلا نوالا پاک، جس کی آنکھ کھلے تو سب سے پہلا پاک نور کو دیکھے، رسول اللہ کو دیکھے، صلی جو اللہ خدا کا علیہ. شیر، جس کی بیوی پاک سیدہ، جس کے بچے حسن حسین. ارے ہم، ایسے علی کے باپ کا نام ابو طالب ہے، بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ جن کی سبحان اللہ. چار پائیاں اڑ اڑ کے جا رہی پڑوسن کے گھر میں. جی ان سے تو پیدا ہو رہا ہے یہ کمال ملوانی. کر دیا آپ نے، کمال کر دیا. ایسا ان جملہ سے دنیا میں کہیں نہیں سننے میں آیا. اس سے پیدا ہو رہا ہے یہ مروانی. اور جی جس کی ضربت کے آگے جھک گیا پورا کائنات، جس کی ایک وار کی برابری اللہ کے رسول نے فرمایا علی کے ایک وار ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. بے شک افضل ہے. خدا کی قسم اس علی کا باپ کیا مقام رکھتا ہوگا یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں فخر کرتا ہوں کہ وہ اگر مولوی کی نظر میں کافر ہے ابو طالب تو نکاح خانے محمد ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے. بس حلالی جو ہوگا اس کو قرآن شریف کا نور اس کے دل میں آئے گا، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو سمجھ جائے گا کہ جس نے 50 سال نبوت کو سینے سے لگا کے رکھا ہے اس کی شان کیا ہے. جس نے محمد مصطفیٰ کو اپنے سینے پر بٹھایا ہو، اپنے سینے پر لگایا ہو، اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کے رکھا ہو، اور جس نے اپنے بچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کیے ہوں، ان حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کیا شان ہے. ان کی شان سمجھنے کے لیے رزق حلال ہونا بھی ضروری ہے اور نطفہ حلال ہونا بھی ضروری ہے. یہ چارپائیاں اڑ کے دائیں بائیں جانے والا یہ ہونا ضروری نہیں ہے. اس سے نہیں سمجھ سکتے. یہ جو اڑ اڑ کے چلے جاتے ہیں دائیں بائیں، یہ کبھی نہیں اس چیز کو سمجھ سکتے. اچھا دوسری بات ہے نا، آپ کو جی مزہ آ جائے گا، ایک جی جملہ آخری بول رہا ہوں، بسم اللہ ہے نا. عنایت. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا بھی جی کہ بابا جان کہ ہم کو بھی کبھی کبھی آن لائن لے لیا کرو. بہت سارے پیروں نے کہا، بہت سارے مولائی علموں نے کہا، اور بہت سارے صوفیوں نے کہا. مگر کیا ہوتا ہے، مزاج میرا جلدی ملتا نہیں کسی سے، آپ جانتے ہو. جی اور پھر کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے دماغ خراب ہو جاتا ہے، تو آپ تو جانتے ہو پھر میں کتنی بار تو میں نے آپ کو کہا تھا، آپ سمجھ رہے ہو. مگر جو مجھ کو قریب سے جانتا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اب جو نہیں جانتا ہے پھر اس کے لیے تو مسئلہ ہے. جی ہاں. تو میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ سب سے پہلی بات تو میں تمام سننے چاہنے جاننے والوں کو ایک بات بتاؤں، میرا مزاج بہت الگ ہے. اور حافظ حبیب الرحمان پروانہ صاحب ہیں، اور بھی جتنے چاہنے والے ہیں وہ مجھ کو قریب سے جانتے ہیں، بہت زیادہ قریب سے جانتے ہیں، ہے نا. الحمدللہ. ہاں مجھ کو مطلب میرے اندر سے جانتے ہیں.
تو میرے پیاروں کبھی کبھی میرے منہ سے گالی وغیرہ بھی نکل جاتی ہے اور بہت ساری باتیں ہو جاتی ہے. یہ لوگوں سے فون پہ بات کرتے کرتے کتنے بار ان پہ میں بھڑک جاتا ہوں, کیا کیا بول دیتا ہوں. اچھا یہ پھر بھی یہی نکل جاتی ہے, یہ نکل جاتی ہے یا نکال دیتے ہیں آپ اس کو؟ پہلا اس کے باوجود میرے چاہنے ماننے والے مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ صرف سیدہ کا کرم ہے, اہل جی بیت کا کرم ہے, ورنہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں. اتنا گالی وغیرہ دیتا ہوں, لوگوں کو چلاتا ہوں, اپنے لوگوں کو الٹا سیدھا بول دیتا ہوں کبھی کبھی, خاص طور پہ جی اپنے لوگوں کو بھی الٹا سیدھا بول دیتا ہوں. جی. مگر پھر بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ صرف سیدہ کے صدقے ہے, مولا علی علیہ السلام کے صدقے. ہاں اور یہ جانتے یہ ہیں اس گھر کی خیرات ہے, یہ اس گھر اور کی یہ جانتے ہیں میرے جی مزاج کو جانتے ہیں جی. سب لوگ کے بابا جان کیا ہے. میرے حافظ حبیب الرحمان صاحب بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں اور بھی تمام لوگ جانتے ہیں. تو میرا یہی بولنے مطلب ہے کہ میں آپ لوگوں کو آن لائن میرے ساتھ میں لوں, پھر کبھی آپ لوگ میرے مزاج کے حساب سے نہیں بات کریں, بعد میں فون لگا کے آپ لوگوں کو پھر مطلب دعائیں ڈھیر ساری دوں الگ ٹائپ والی, پھر آپ دوسرے بار میرا فون بھی نہیں اٹھاؤ گے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ محبتیں بنی رہیں, اور بہت کم لوگ ہیں جو میرے مزاج سے واقف ہیں, جو میرے مزاج کے ساتھ نہیں, میں آپ کو یہاں بہت لوگ سنتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ مدرسے سے وابستہ نہ ہو کر کے اتنا علم دینا. تو میں نے کہا یہ باب العلم کی خیرات ہے, یہ باب العلم کی خیرات ہے. بہت لوگ سنتے ہیں. میں نے حقیقتاً یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. جس دن میں یہ کتاب ایک جگہ پیر صاحب کو دینے گیا تو انہوں نے جب ذکر کیا آپ کا, وہ پیچھے پہاڑوں کے اندر, تو میں حیران ہو گیا کہ یہ بابا جانی بمبئی سے بیٹھ کر کے ادھر جو ہے راج کر رہے ہیں, پورے پہاڑوں میں راج کر رہے ہیں, ہر طرف راج چل رہا ہے. سیدہ جی میں کیا, میرے علم کی اوقات کیا رشید, جی ہم جی. واہ پہ واہ, تو یہ کرم سارا علی کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان منظر فضائے زہر میں سارا علی کا ہے, اللہ. جی, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. زارا علی کا ہے. میرے تو پھر یہ سنا پیٹ پیچھے دیجیے. میرے پھر پیٹ پیچھے ایسا نہیں ہے, جو نقلی مولائیوں نے بہت کوشش کی میرا مطلب میرے کردار کو بتانے کی, میرے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے کی, بہت منافقت کی, اور آج بھی کرتے ہیں جتنے نقلی مولائی ہیں. خدا کی قسم, مگر میری ایک عادت ہے, میں جس کے پیچھے پڑھتا ہوں سامنے سے پڑھتا ہوں, بول کے پڑھتا ہوں, ان کو سامنے سے فون لگا کے میں بہن کرتا ہوں, کیونکہ وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا جو پیٹ پیچھے غیبت کرے, برائی کرے, چگلی کرے. اچھا, آپ یہاں ایک سنا دیجئے نا, دمادم مست کلندر علیدہ پہلا نمبر, یہ لگا دیجئے گا یہاں پہ, نہیں دمادم مست کلندر. یاد رکھنا, لال موری پت رکھیو بلا جھولے لالن, سندری دا سیون دا علی شاباس کلندر, دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر, علی دم دم کے اندر. بے شک, سبحان اللہ. اگر مولا دم دم میں نہیں آئیں گے جی, خدا کی قسم, تو دم ایسی نکل جائے گا اور جہنم میں جائیں گے. چلو السلام علیکم, ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھو, انشاءاللہ پھر باتیں ہوں گی. اللہ کامیاب کرے ہمارے سننے سنانے کو, اہل بیت قبول کریں, اور ہماری جو خاص باتیں اس میں جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں, جو لوگوں کے کام آئیں گی دین کے لیے, وہ باتیں لیں. اور اس میں جو تھوڑا بہت یہاں وہاں کی باتیں نکل جاتی ہیں اور تھوڑا سا مطلب دیوانہ پن ہے, جو پاگل پن ہے, وہ باتیں نہ غور کریں. مگر جو اہم باتیں ہیں, ہمارے پروانہ صاحب نے قرآن شریف سے سمجھایا, حدیثوں سے سمجھایا, مجھ سے جو ٹوٹا پھوٹا میں نے سمجھایا, وہ تمام باتیں لیں, کیونکہ عشق علی ہی کام آئے گا, اس کے سیدہ ہی کام آئیں گے, اہل بیت کی محبت ہی کام آئے گی, باقی سب چولہے میں جائے گا, یہ سمجھ لینا. باقی سب ٹھیک ہے. اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. چلو, تمام لوگوں کو میری طرف سے پیار, محبت, سلام. اللہ پاک تمام مومنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, تمام مولائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.